ریڈ زون ود ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم سیکنڈ ایپیسوڈ کریں گے نیشنل کونسل آف چرچز پاکستان کے اوپر۔ آج ہم نے بات بھی کی وکٹر عزرایہ صاحب سے، وہ بھی آپ سن سکیں گے۔ ہم نے بات کی بشپ لیو پال سے جو کہ ملتان ڈائسس کے بشپ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم چاہیں گے کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے این سی سی پی کا وہ کیا کہتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چرچز میں یونٹی کو پیدا کیا جا سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ایونجیلیکل چرچز ہیں وہ اس کے ممبرز بن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی شیئر کیا آپ کے ساتھ، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جو فیتھ ہے کہ جو چرچ اس فیتھ پہ پورا اترتا ہے وہ این سی سی پی کا ممبر بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی اور ہم نے WCC جو کہ ورلڈ کونسل آف چرچز ہے اس میں بھی جا کر دیکھا، اور آپ میرے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ WCC میں کون کون سے چرچز شامل ہیں۔ اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو یہاں پر ایون کیتھولک چرچ بھی شامل ہے، اس میں بیپٹسٹ چرچ بھی ہے، اس میں اور ایونجیلیکل چرچز بھی ہیں۔ مگر جب ہم نے بات کی وکٹر عزرایہ صاحب سے اس اسپیسیفک ٹاپک پر کہ کیوں این سی سی پی میں چند چرچز ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے مین لائن چرچز کو اس میں شامل کیا ہے۔ اب جب ہم نے ان سے پوچھا کہ مین لائن چرچز کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ وکٹر صاحب، یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو مین لائن چرچز ہے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ اس کو؟ چرچ آف پاکستان ہے، اس کے آرگنائزیشن ہے۔ نہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن چرچ ہے، چرچ ہے جی جی، اور سلویشن آرمی ہے، یہ آرمی چرچ ہے، اور پیرا چرچ آرگنائزیشن۔ آپ کا جو کہتا ہے کانسٹیٹیوشن وہ تو ایونجیلیکل چرچز جو اس فیتھ پہ بلیو کرتے ہیں سارے آ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، کوشچن یہ ہے جی کہ ان کو کوئی اپلائی کرے گا تو ایڈمیشن ہوگا نا ان کا۔ اچھا، ہمارے پاس ویسے رپورٹس ہیں، لوگ کافی عرصے سے اپلائی کرتے رہے مگر ان کو ممبر شپ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بڑی دیر سے، اچھا، میرے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں آئی۔ کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے نا WCC میں، وہاں پہ تو ایون کیتھولکس بھی ممبر ہیں WCC کے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بشپ لیو سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا۔ کسی بھی چرچ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور باڈی ہے، پراپرلی ہے، اور پھر وہ دیکھنا چاہیے۔ بس میرا نہیں خیال کہ میں جتنی ایگزیکٹو میں کوئی اپلیکیشن آئی ہو اور بورڈ میں ڈسکس ہوئی کہ یہ چرچ وانٹ ٹو جوائن NCCP۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، ہم نے جب ان سے بات کی کہ آپ کی 6 سال سے میٹنگز نہیں ہو پائیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آن ایئر یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ جب کسی ایک چرچ میں بھی فرکشن پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے میٹنگز کال نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سن سکتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے کیا فرمایا۔ کیا وجہ ہو رہی ہے، کیوں میٹنگ ہی نہیں کال کر پا رہے NCCP والے؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچز میں بہت سے پرابلمز ہیں۔ NCCP جو ہے ایک ادارہ ہے جس کے تمام چرچز ممبر ہیں۔ جی تمام چرچز تو نہیں ہیں، وہ تو چند چرچز ہیں جو آپ کے ممبرس۔ تمام جو مین لائن چرچز ہیں۔ اچھا جی، اگر ایک چرچ میں بھی کوئی پرابلم ہو تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نے بشپ لیو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ آپ بھی میتھوڈسٹ چرچ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور چرچ پاکستان کا حصہ ہیں، ملتان ڈائسس کے بشپ ہیں، آپ بتائیے کہ میٹنگ کیوں کال نہیں ہو پا رہی، تو انہوں نے کہا کہ ساجد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آتا ہے نوٹس میٹنگ کال کرنے کا اور اس کے چند دن کے بعد نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی میٹنگ پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی فرد واحد کی وجہ سے اگر میٹنگ پوسٹ پون کی جائے تو نہایت غلط بات ہے، اور آپ میرے ساتھ سن سکتے ہیں بشپ لیو نے کیا فرمایا۔ میٹنگ نہ ہونے کی وجوہات تو یہی کہ میٹنگ کال ہی نہیں کی جاتی، جیسی کال کی جاتی ہے اسی کے ایک کاغذ آتا ہے کہ کال ہو گئی ہے میٹنگ، اور دین دیر از اے نیکسٹ لیٹر کہ جی وہ پوسٹ پون ہو گئی۔ تو یہ میرا خیال عمل کو 2-3 دفعہ
فل بورڈ بھی میٹنگ ایک دفعہ دو دفعہ فالو ہوئی ہے اور پھر وہ واپس لے لی گئی. ناظرین اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا وکٹر الزرایا صاحب سے کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کے جو بینک کے اکاؤنٹس ہیں، کیا وہ ریگولر ہیں، وہ آپریٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں ناظرین، اور جب اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہوتا ہے تو اس کے آڈٹس بھی کس بیس پر کریں گے. تو ناظرین ہم بتائیں ایز پر دا کانسٹیٹیوشن جو ہے 3 سگنیٹریز ہیں، جس میں سے ایک جو جنرل سیکرٹری وکٹر الزرایا صاحب ہیں، اور ایک تھے بشپ سیمول پرویز جو کہ ابھی پاکستان سے باہر ہجرت کر گئے، اور اس کے بعد ریورنڈ ونسنٹ ڈیوڈ صاحب تھے جو کہ رحلت کر گئے، وفات پا گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سگنیٹریز اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سگنیٹری جو ہے وہ اکاؤنٹ کو مینٹین کرے. مگر وکٹر الزرایا صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ ڈورمنٹ نہیں ہے، وہ ریگولر ہیں، وہ چل رہے ہیں. مگر جب ہم نے تحقیق کی، تھوڑا سوال کیے ان سے، تو انہوں نے مان لیا کہ یہ ڈورمنٹ ہیں اور میں اکیلا سائن نہیں کر سکتا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہماری ممبرز ہیں وہ میٹنگز کال نہیں ہوتی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے، ہم اپنا نیا خزانچی چن نہیں سکتے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں فنکشنل ہیں، آپریٹ کرتے ہیں اکاؤنٹس؟ بالکل بالکل آپریشنل ہے، بالکل ٹھیک ہے، آڈٹ ہے ہمارے اپڈیٹ. اور وہ جو ٹریجرار تھے وہ تو ڈیتھ ہو گئی ان کی، ونسنٹ، یہ تو مشکل ہے کہ جلسہ ہو اجلاس، کیونکہ ونسنٹ ڈیوڈ صاحب جو تھے، ریورنڈ ونسنٹ ڈیوڈ صاحب، اگر اجلاس ہوگا تو نیا خزانچی چنا جائے گا، میں تو نہیں چن تو سکتا. ابھی کیسے آپریٹ کرتے ہیں NCCP اپنے اکاؤنٹس کو؟ وہ کچھ آپ سے مانگ لیا، کسی اور سے مانگ لیا، چل جائے گا. مگر اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہے. ہاں نہیں، اکاؤنٹ ڈورمنٹ نہیں ہے، اکاؤنٹ خزانچی آ جائے گا، چل جائے گا. نہیں ہے تو ڈورمنٹ اس وقت. تو ڈورمنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم آپریٹ نہیں کر رہے کیونکہ خزانچی نہیں ہے نا. ہاں، کیونکہ وہ بشپ سیمی جو تھے سیالکوٹ والے، وہ بھی باہر چلے گئے، ونسنٹ ڈیوڈ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور ابھی کوئی سگنیٹری نہیں ہے کیونکہ 2 ضروری ہوتے ہیں آپ کے لیے. جہاں میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں اکیلا آدمی آپریٹ نہیں کر سکتا نا. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی irregularities ہیں، اور اس کی کا جواب جب بشپ لیو نے دیا وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. وہ اکاؤنٹس کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایون ہم اتنے ہو گئے ہیں ریلیکس کہ ہم اپنا اکاؤنٹ بھی مینٹین نہیں کر پاتے، تو آڈٹس کیسے ہوں گے؟ تو آپ کے علم میں ہے یہ کہ کوئی نہیں ہے سگنیٹری اور بینک اکاؤنٹ جو ہے ڈورمنٹ ہے؟ دیکھیں یہ بات تھی کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ ایگزیکٹو کو جب تک آگے نہیں ہوتا تو سیٹ کو کرنا چاہیے تھا اور نیکسٹ سگنیٹری انڈکٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ پراپرلی اکاؤنٹس چلتے ان کے آڈٹ ہوتے. کیونکہ میٹنگ ہی ایگزیکٹولی اتنے سالوں سے میٹنگ نہیں ہوئی تو دیر از نو رپورٹ، اور جب وہ بلاتے نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی بورڈ کیا کرے گا جب کوئی ایک فارمیشن نہیں ہوتی. پرسنلی تو یہ باتیں ہوتی رہی ہے نا کہ ہاں جی میٹنگ بلانی چاہیے، اور یہ بارہا ہوتی رہی، اور اسی کا اس میں وہ میٹنگ جو ہے وہ لیٹر آتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے اور میٹنگ نہیں ہوتی. تو کسی فرد واحد کی وجہ سے تو میٹنگ کینسل نہیں ہونی چاہیے. میٹنگ ایک پروسیجرل ہے اور کانسٹیٹیوشنل جو اس کے مینڈیٹری ہے کہ میٹنگ ان کی ہونی ہے. ایگزیکٹو کے بھی ٹائم لکھے ہیں، ہاؤس کے بھی ٹائم لکھے ہیں، تو اس کو اپنے ٹائم سے ہونی چاہیے میٹنگ. اور ایک اور سوال ہم نے کیا ناظرین جناب وکٹر الزرایا صاحب سے، محترم ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، اور ان کی کنٹریبیوشن بھی رہی، ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن بھی رہی کہ انہوں نے جب ڈی نیشنلائز کرانے کی درخواست کی گورنمنٹ میں 72 میں بھی اور 80 میں بھی، تو انہوں نے کافی ایفرٹس کی اس کے اوپر کہ وہ جو ادارے ہیں ڈی نیشنلائز ہونے چاہیے جو مسیحیوں کے ادارے تھے. اور جب ہم ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ اتنی ایفرٹس کی، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں NCCP میں تو وہاں پہ 4 ڈیسک چلتے تھے. ایک ویمن ڈیسک تھا، یوتھ ڈیسک تھا، سنڈے اسکول کا ڈیسک تھا، اور اس کے ساتھ ہی کمیونیکیشن کا ڈیسک تھا. تو وہ سارے ڈیسک بند ہو گئے اور
WCC نے آپ کی جو گرانٹ ہے وہ بھی سسپینڈ کر دی، کیونکہ کوئی خبریں متضاد خبریں آ رہی ہیں، ہم اس کے اوپر بعد میں کریں گے، مگر وہ کیا ریزن ہوئی کہ وہ آپ کی گرانٹس بھی سسپینڈ ہو گئی اور آپ کے سارے ڈیسک بھی ختم ہو گئے؟ اب آپ کے پاس کوئی فنکشنل ڈیسک نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ یہاں پہ پہلے ڈیسک ہوا کرتے تھے، یوتھ ڈیسک، ویمن ڈیسک، پھر آپ کا تھا آپ کو پتہ ہے دنیا میں چینجز آ گئے ہیں۔ جی جی، ورلڈ کونسل چرچ ریڈیوس ہو گئی ہے، کرسچن کانفرنس ریڈیوس ہو گئی ہے، اسمبلی کم ہو گئے ہیں، اور جو فنڈ وہ دیتے تھے ان کاموں کے لیے وہ بند ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ پاکستان کا چرچ مانگتا ہی ہے، دیتا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس پہ انہوں نے کیا فرمایا آپ سن سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم سنانا چاہیں گے کہ بشپ لیو پال نے کیا فرمایا۔ 2006 میں شاید WCC نے سسپینڈ کر دیا تھا، تو اس کے بعد سے وہ جو ڈیسک چلتے تھے، ویمن ڈیسک تھا، یوتھ ڈیسک تھا، سنڈے اسکول ڈیسک تھا، پبلک، وہ سارے بند ہو گئے ڈیسک۔ آپ کو اس کا علم ہے؟ یہ کسی ایگزیکٹو میں ڈسکس نہیں ہوئے، یہ بات بالکل ڈسکشن میں نہیں ہے۔ تو ابھی آپ کا کوئی نمائندہ جاتا ہے WCC کی میٹنگز میں ریپرزنٹیشن کرنے؟ یہ نہیں کوئی پتا جی، ہماری طرف سے تو ملتان ڈائسس سے کبھی بھی کوئی نہیں گیا، کبھی کوئی نہیں؟ جے وی صاحب کے بعد میرے خیال کی یہاں سے کوئی گیا۔ تو ناظرین، ہم نے جب پوچھا وکٹر عزرایہ صاحب سے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اور آپ کا فیتھ جو آپ نے درج کیا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن، وہ یہ کہتا ہے کہ NCCP جو ہے ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے تمام چرچز کی، کیونکہ جب ہم نیشنل کی بات کرتے ہیں تو نیشنل میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ 8 ڈائسز آ جائیں، چرچ آف پاکستان کی، پریسبیٹیرین چرچ آ جائے، سیلویشن آرمی آ جائے اور دوسرے آ جائیں، بلکہ نیشنل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چرچز جو وہ پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں، ایونجیلیکل چرچز اس میں آ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ WCC نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی کہ کوئی بھی چرچ جو ہے جو اس فیتھ کو مانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے نجات دہندہ ہیں اور باپ بیٹا رول قدس پر ایمان رکھتے ہیں چرچز، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام چرچز جو ہے NCCP کے ممبرز بن سکتے ہیں۔ آپ کا جو کہتا ہے کانسٹیٹیوشن، وہ تو ایونجیلیکل چرچز جو اس فیتھ پہ بلیو کرتے ہیں سارے آ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، کوشچن یہ ہے جی کہ ان کو کوئی اپلائی کرے گا تو ایڈمیشن ہوگا نا ان کا۔ اچھا، ہمارے پاس ویسے رپورٹس ہیں، لوگ کافی عرصے سے اپلائی کرتے رہے مگر ان کو ممبرشپ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں بڑی دیر سے، اچھا، میرے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں آئی۔ کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے نا WCC میں، وہاں پہ تو ایون کیتھلکس بھی ممبر ہیں WCC کے۔ تو اس پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ جو ایونجیلیکل چرچز ہے اس کے لٹرلی میننگ کیا ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈ نیوز یا گاسپل۔ وہ تمام چرچز جو گڈ نیوز پیش کرتے ہیں، گاسپل شیئر کرتے ہیں، وہ فرد واحد بھی ہو سکتے ہیں، ایونجلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ چرچز ہو سکتے ہیں، آرگنائزیشنز ہوتے ہیں۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف NCCP تمام وہ لوگ، تمام وہ چرچز جو کہ اس پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں، ان کے ممبرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، ایک چرچ آف پاکستان کے بشپ صاحب نے کہا کہ آپ ایک ایسا پروگرام بھی کریں جس میں وہ تمام جو فیک بشپس ہیں ان کے اوپر آپ بات کر سکے۔ تو ہم نے پہلے کوشش کی کہ جانیں کہ یہ بشپ ہے کیا۔ ہم نے کوشش کی جاننے کی کہ بائبل میں کہیں بشپ کا ذکر آیا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم جب دیکھتے یہ سارے بشپس اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھتے ہیں، یہ تمام بشپ جو ہیں خدا نخواستہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی بہت سپیریئر چیز ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے الیکشنز لڑ کے یہ بشپس آتے ہیں، جس میں روپے پیسے کا بے انتہا استعمال ہوتا ہے، پادری خریدے جاتے ہیں، ممبرز خریدے جاتے ہیں، کونسل کے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، تو یہ پھر جا کے بشپ بنتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے ہولڈ کیا جائے اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکگنائز کرایا جائے کہ ہم بالکل فقی فریسیوں کی طرح بہت بڑے
ہائی پریسٹس ہیں. تو ہم نے جب تحقیق کی تو بشپ کا مطلب یہ ہے اوورسیئر، وہ فرد جو کہ ایڈمنسٹریشن کرے، وہ شخص جو کہ اپنے جو چرچ کے امور ہیں ان کو دیکھے اور اپنے جو پاسبان ہیں، خادم ہیں، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرے. تو یہ بشپ کا ورڈ بائبل میں نہیں ہے بلکہ اوورسیئر ہے. تو ناظرین، ہم یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بشپس جو کہتے ہیں کہ ہم صرف جو اینگلیکنز ہیں، ہم جو میتھوڈسٹ ہیں، ہم جو کیتھلکس کے ہیں، یہی صرف بشپس ہو سکتے ہیں اور باقی سارے فیک بشپس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تہمت لگائی گئی ہے ان سارے خادموں پر، ان سارے بشپس پر، کہ جو کہ بشپس ہیں اور بائبل میں کہیں ہمیں بشپ کی ٹرم نہیں ملتی. وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ کلیسیا کے بزرگ، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کہ کلیسیا کے امور کو چلائے، جو اوورسی کرے، وہ دیکھے کہ سارے امور جو ہیں وہ بہتر انٹیکٹ ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے چرچز ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہی صرف خدا کے نزدیک ہیں. وہ بھی خود بھی جانتے ہیں وہ کتنے نزدیک ہیں، وہ کلیسیا بھی جانتی ہے، وہ ہم بھی جانتے ہیں. اس پہ بحث نہیں، ہم بات یہ کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ این سی سی پی میں پہلی بات دوسرے چرچز شامل نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد یہ جو مین لائن سو کالڈ مین لائن چرچز ہیں، ان کے جو بشپ صاحبان ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ان سے زیادہ آسان خدا کو ملنا ہے. ابھی ہم نے فون کرنے کی کوشش کی ایک بشپ صاحب کو، اور ایز یوزول وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، بٹ ہم کوشش کرتے رہیں گے ان سے رابطہ ہو سکے تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ این سی سی پی کی میٹنگ کیوں کال نہیں کی جا رہی. تو ناظرین، ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کیا کیا irregularities ہو رہی ہیں این سی سی پی میں. اور جب ہم نے بات کی وکٹر ذرائع صاحب سے کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی منجمد ہیں، آپ کے پاس فنڈنگ کا کوئی سورس نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم پیسے ادھر ادھر سے اکٹھے کرتے ہیں اور زیادہ تر میرے بچے جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ سن سکتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. ابھی کیسے آپریٹ کرتے ہیں این سی سی پی اپنے اکاؤنٹس کو؟ وہ کچھ آپ سے مانگ لیا، کسی اور سے مانگ لیا، چل رہا ہے. پاکستان کے چرچ، باہر کے چرچ نے ایک پیسہ نہیں دیا اور نہ میں نے کسی سے مانگا. پھر بھی یہ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی سروسز ہم نے کی ہیں، ان کو مذاق نہیں کیا ہوا. صحیح. آج بھی میرے بچے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نیشنل کونسل آف چرچز دیگر اداروں میں. اور آپ کس کے ساتھ ناظرین سن سکتے ہیں کہ بشپ لیو پال نے کیا کہا ان فنڈز کے حوالہ سے. یہ تو پتہ نہیں جی، یہ ایسا پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. بزرگ ہو گئے ہیں تو بزرگوں نے بچوں کو یاد کرنا ہے. تو ناظرین، یہاں پہ بہت ضرورت ہے ہمیں تحقیق کرنے کی کہ این سی سی پی کو، جو کہ ایک مسیحی ادارہ ہے، جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر سارے چرچز کو یونائٹ کیا جا سکے، جہاں پر سارے چرچز کی نمائندگی ہو سکے. اور میں درخواست کروں گا ان چرچز کو جو سارے پیرامیٹرز پورے کرتے ہیں این سی سی پی کا ممبر بننے کے لیے، وہ ضرور اپلائی کریں این سی سی پی کو، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس اپلیکیشنز نہیں آتی اس لیے ہم نئے چرچز ایڈ نہیں کرتے. تو آج ناظرین، ان تمام بڑے چرچز کو، چھوٹے چرچز کو میں کہوں گا، بجائے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کونسلیں بنائیں، آپ تمام این سی سی پی کو اپلائی کریں تاکہ وہاں پر وہ لوگ آ سکیں جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ جو نہیں انٹرسٹ لے رہے پچھلے 6 سال سے، میرا خیال میں ان کو گھر بھیج دینا چاہیے اور نئے لوگ وہاں پر آنے چاہیے، کیونکہ یہ ادارہ ہم نے بچانا ہے، یہ ادارہ مسیحیوں کا ادارہ ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ تک، تب تک خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.